السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ امید کرتی ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ اگر آپ کسی پریشانی میں مبتلا ہیں تو میری اللہ سے دعا ہے اللہ آپ کی مشکل کو جلد حل کر دے۔ آج کی میری یہ ویڈیو ان والدین کے لیے ہے جو اپنی اولاد کی وجہ سے بہت پریشان ہیں۔ وہ اپنی اولاد کو کامیاب دیکھنا چاہتے ہیں، کسی قابل عزت مقام پر دیکھنا چاہتے ہیں۔ یہ وظیفہ ان سب بہنوں بیٹیوں کے لیے ہے جو اپنے بھائیوں اور بیٹوں کے لیے کامیاب ہونا دیکھنا چاہتی ہیں اور ان کے لیے پریشان ہیں۔ ویسے تو یہ وظیفہ کوئی بھی کر سکتا ہے، آپ اپنے لیے کر سکتے ہیں، اپنے بہنوں کے لیے کر سکتے ہیں، اپنے بھائیوں بیٹوں کے لیے کر سکتے ہیں، لیکن جیسا کہ والدین ہی اس دنیا میں ایک ایسا رشتہ ہیں جو اپنی اولاد کو اپنے سے زیادہ کامیاب دیکھنا چاہتی ہیں، اپنے سے زیادہ کسی اونچے مرتبہ پر دیکھنا چاہتی ہیں۔ تو آج کا میرا یہ وظیفہ ان ماؤں کے لیے ہے جو اپنے بچوں کو کامیاب دیکھنا چاہتی ہیں۔ سورہ کوثر اور سورہ فاتحہ کا یہ چھوٹا سا وظیفہ اگر آپ اس وظیفے کو روزانہ کا معمول بنا لیں، انشاءاللہ آپ اپنی اولاد کو کامیاب ہوتا اپنی خود آنکھوں سے دیکھیں گی، اور انشاءاللہ دنیا آپ کے بچوں کی قسمت پر رشک کرے گی اور ان کی مثالیں دے گی۔ وہ لوگ جو اپنی اولاد کو ہر کام میں کامیاب دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ یہ وظیفہ لازمی کریں، تو انشاءاللہ اس وظیفے کی برکت سے کامیابی آپ کی اولاد کا مقصد بنے گی۔ یہ بہت پر اثر وظیفہ ہے، فوراً بارگاہ الہی میں پہنچ کر آپ کی دعا قبول کرواتا ہے۔ یہ وظیفہ آپ کی زندگی کے ہر مسئلے کا حل ہے۔ یہ ایسا وظیفہ ہے جس سے اللہ تعالیٰ آپ سے راضی ہو جاتا ہے، اور جس انسان سے اللہ تعالیٰ راضی ہو جاتا ہے اس کی زندگی کی تمام مشکلات اللہ تعالیٰ ختم کر دیتا ہے۔ سورہ کوثر اور سورہ فاتحہ کی ویسے ہی بہت سی فضیلت اور برکت ہے۔ ایک دفعہ ایک شخص حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور اس نے عرض کی کہ میں بہت تنگ دست ہوں، گھر کے حالات بہت خراب ہیں، بیٹے کا کاروبار نہیں ہے اور وہ رزق کی وجہ سے بہت پریشان ہے۔ مولا علی نے فرمایا جاؤ استغفار کرو۔ ایک اور شخص آیا، اس نے کہا میں اپنی اولاد کی وجہ سے بہت پریشان ہوں۔ مولا علی نے اسے بھی فرمایا جاؤ استغفار کرو۔ ایک اور شخص آیا، اس نے کہا کہ وہ گھر کے حالات کی وجہ سے بہت پریشان ہے، تو مولا علی نے اسے بھی کہا جاؤ استغفار کرو۔ ایک شخص وہیں بیٹھا تھا، اس نے مولا علی سے کہا تین لوگوں نے آپ کو مختلف مسائل بتائے، آپ نے تینوں کو کہا استغفار کرو، تو مولا علی نے فرمایا یہ ہمارے گناہ ہی ہوتے ہیں جو ہماری تباہی اور بربادی کا سبب بنتے ہیں۔ اگر کسی پر رزق تنگ ہوتا ہے تو وہ توبہ کرے، اگر کسی پر آزمائش آتی ہے تو وہ توبہ کرے، اگر کسی کے گھر میں فاقے ہیں، غربت ہے، تنگ دستی ہے تو وہ توبہ کریں۔ توبہ کرنے سے اللہ تعالیٰ راضی ہوتا ہے، اور پھر بندے سے جب راضی ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ تو پھر اس کا مانگنا ہی نہیں پڑتا اللہ تعالیٰ سے، اللہ تعالیٰ اسے غیب سے عطا کرتے ہیں۔ مولا علی نے فرمایا کہ جب کسی مشکل میں آ جائیں تو استغفار کرو۔ جانے انجانے کوئی ایسا گناہ ایسا عمل ہو جاتا ہے کہ وہ رب کی پکڑ میں آ جاتا ہے، اور جب بندہ اپنے رب کی پکڑ میں آ جاتا ہے تو کوئی جادو جنات کوئی وظیفہ عمل آپ کے لیے فائدہ مند نہیں ہوتا۔ تو جب تک آپ گناہوں سے سچی توبہ نہیں کر لیتے تو آپ کامیاب ہو ہی نہیں سکتے۔ اس لیے سب سے پہلے آپ اپنے آپ کو گناہوں سے بچائیں، گناہوں سے سچی توبہ کریں، اور یہ سمجھیں کہ یہ کامیابی کا طریقہ ہے جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہمیں بتایا ہے۔ اور ویسے بھی توبہ استغفار کی بڑی اہمیت ہے۔ قرآن مجید کی بہت سی آیات ہیں جو ہمیں مغفرت اور استغفار کے بارے میں بتاتی ہیں۔ سورہ نساء میں اللہ رب العزت نے نبی محترم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم دیا اور فرمایا اللہ سے بخشش مانگو، بے شک وہ بخشش کرنے والا ہے اور مہربانی کرنے والا ہے۔ اسی طرح سورہ مزمل میں اللہ نے مومنوں کو حکم دیا اور اللہ سے بخشش طلب کرتے رہو، یقیناً وہ بخشنے والا مہربان ہے۔ اور ہمارے پیارے نبی آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دن میں 100 مرتبہ اللہ سے بخشش طلب کیا کرتے تھے۔ تو آپ خود سوچیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسی عظیم ہستی دنیا میں 100 مرتبہ استغفار مانگ رہی ہے تو استغفار کی کتنی اہمیت، برکت اور فضیلت ہے، اور ہم سب کے لیے استغفار کتنا ضروری ہے۔ استغفار سے اللہ کی رحمت، گناہوں کی بخشش، اللہ کی رضا، محبت اور رحمت، عذاب کا ٹل جانا، کثرت سے خیر و برکت، دلوں کا روشن اور درجات کا بلند ہونا، زہد و تقویٰ کا پیدا ہونا، وقار اور بردباری میں اضافہ ہونا، بلاؤں اور مصیبتوں سے نجات ملنا، جسمانی اور روحانی قوت میں اضافہ ہونا، اور بہت سارے فضائل اور برکات موجود ہیں جن کا ہم اندازہ بھی نہیں کر سکتے۔ اس کے علاوہ اگر ہم توبہ استغفار کریں گے تو سچے دل سے اللہ عز و جل کو حاضر اور ناظر جان کر نہایت عاجزی و انکساری کے ساتھ اور آئندہ ان گناہوں سے بچنے کی مکمل کوشش کریں گے، تب ہی ہماری توبہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں قبول ہوگی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے رات کے آخری پہر اللہ دنیا کے قریب آخری آسمان پر آ کر فرماتا ہے اور کہتا ہے کون ہے جو مجھے پکارے، دعا و استغفار کرے اور میں اس کی دعا قبول کروں، جو مجھ سے سوال کرے اور میں اسے عطا کروں، کون ہے جو مجھ سے مغفرت طلب کرے اور میں اسے بخش دوں،
اور میرا یہ آج کا وظیفہ لازمی کیجیے گا آپ لوگ۔ اگر آپ قرض دار ہیں، بے روزگار ہیں، تنگ دست ہیں، آپ کو کاروبار نہیں چل رہا، آپ کسی بیماری میں مبتلا ہیں، آپ کے گھر میں لڑائی جھگڑے ہیں، آپ کے گھر کے حالات ٹھیک نہیں ہیں اور دوسرے مسائل، آپ کی جتنی بھی پریشانی ہیں، جتنی بھی مشکلیں، جتنی بھی رکاوٹیں، بندشیں ہیں، انشاءاللہ سب ختم ہو جائیں گی۔ میں آپ کو سورہ کوثر اور سورہ فاتحہ کا وظیفہ بتاؤں گی، کیونکہ یہ ایسی صورتیں ہیں جو اللہ کی پاکی بیان کرتی ہیں اور ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنے کی توفیق دیتی ہیں۔ جب ہم اللہ کا شکر ادا کریں گے تو اللہ غیب سے ہمیں عطا کرے گا، کیونکہ جو جتنا شکر ادا کرتا ہے اللہ اس کو اور زیادہ نوازتے ہیں۔ اگر آپ یہ وظیفہ روزانہ کی بنیاد پر کریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کی اولاد کا کامیابی یقینی بنا دے گا اور لوگ آپ کی اولاد کی ترقی کی مثالیں دیں گے، زبان بھر میں آپ کی اولاد کی ترقی کی مثالیں دیتے پھریں گے اور آپ کی اولاد کی قسمت پر رشک کریں گے۔ حضرت عائشہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن مجید کا ماہر معظم فرشتوں اور مکرم انبیاء علیہ السلام کے ساتھ ہوگا، اور جو قرآن پاک کو اٹک اٹک کر پڑھتا ہے اس کے لیے قرآن پاک پڑھنے کا دگنا اجر ہے۔ یہ وظیفہ آپ باوضو کسی پاک صاف جگہ پر بیٹھ جائیں اور بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے پڑھیں 3 مرتبہ۔ اس کے بعد 3 مرتبہ درود پاک پڑھیں۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں جو آپ کو آتا ہو۔ درود ابراہیمی پڑھنا افضل ہے اور ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی یہ درود پاک بہت پسند ہے۔ اس کے بعد آپ جس مقصد کے لیے وظیفہ کر رہی ہیں، اپنی اولاد کی کامیابی کے لیے یا جس بھی مقصد کے لیے، اس کی نیت کر لیں اور یہ کہ آپ اپنے رب کے سامنے پیش ہیں جو بادشاہوں کا بادشاہ ہے، جس کے خزانے میں کوئی کمی نہیں، وہ آپ کو ضرور عطا کرے گا۔ اس کے بعد آپ 100 مرتبہ سورہ فاتحہ الحمدللہ رب العالمین پڑھیں۔ جب آپ 100 مرتبہ الحمدللہ کہیں گے تو اللہ آپ سے راضی ہو جائے گا۔ جب اللہ راضی ہوگا تو وہ آپ کو تمام حاجتوں کو پورا کر دے گا۔ اس کے بعد 11 مرتبہ یا رزاق یا فتاح، یہ دونوں ناموں کو، اللہ کے ناموں کو ورد کریں 11 مرتبہ۔ یہ دونوں نام پڑھتے ہی فرشتے آپ کے لیے آپ کی اولاد کی کامیابی لے کر حاضر ہو جائیں گے اور اللہ کے حکم سے آپ کی جھولیاں بھر دی جائیں گی۔ اور پھر آخر میں سورہ کوثر کو 7 مرتبہ پڑھیں، 7 مرتبہ پڑھیں اور آخر میں اللہ سے دعا مانگیں نہایت عاجزی اور انکساری کے ساتھ کہ اے رب تو ہی ہے جو ہماری سنتا ہے، تیرے علاوہ ہماری کوئی مددگار نہیں، تیرے علاوہ کوئی ہماری نہیں سنتا، تیرے علاوہ کوئی ہمارا مددگار نہیں۔ آپ کو آپ کے اس مقصد میں ضرور کامیابی عطا ہوگی۔ آپ کامل یقین کے ساتھ مانگیں، وہ آپ کو ضرور اپنے خزانوں سے عطا کرے گا۔ یہ آج کا میرا وظیفہ، اگر آپ نے اس پر عمل کر لیا تو آپ کی تمام مشکلیں، مصیبتیں، پریشانیاں حل ہو جائیں گی۔ اور میری اس ویڈیو کو صدقہ جاریہ کی نیت سے زیادہ نیکیاں کمانے کی نیت سے شیئر کر دیں تاکہ دوسرے لوگ بھی اس سے فائدہ اٹھا لیں۔ اگر آپ کے شیئر کرنے کی وجہ سے